بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عندنا خلافا لزفر هو يقول الغاية لا تدخل تحت المغيّا كالليل في باب الصوم۔ دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے ہمارے یہاں غسل دھونے میں داخل ہیں۔ امام ظفر کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غایت مغیّا کے تحت داخل ہی نہیں ہوتی، جیسا کہ باب صوم میں لیل ہے۔ وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ الْغَایَةَ لِإِسْقَاطِ مَا وَرَاءَهَا، ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ غایت اپنے علاوہ کو ساقط کرنے کے لیے ہے۔ اِذْ لَوْلَاهَا لَاسْتَوْعَبَتِ الْوَظِیفَةُ الْكُلَّ، اس لیے کہ اگر غایت کا تذکرہ نہ ہوتا تو وظیفہ غسل دھونے کا حکم پورے ہاتھ کو شامل ہوتا۔ وفی باب الصوم لمد الحکم الیہا، اور روزے کے باب میں غایت لیل تک حکم کو کھینچ کر لے جانے کے لیے ہے۔ اذ الاسم یطلق علی الامساک ساعۃ، کیونکہ تھوڑی دیر رکنے پر بھی صوم کا اطلاق ہوتا ہے۔ والکعب هو العظم الناتی هو الصحیح ومنہ الکاعب، اور کعب وہ ابری ہوئی ہڈی ہے، یہی صحیح ہے، اور اسی سے کاعب مشتق ہے۔ عزیز طلبہ کرام، فرائض وضو بیان کیے جا رہے ہیں۔ مقروءہ عبارت میں ایک اختلافی مسئلے کا بیان ہے۔ کوہنیاں اور ٹخنے ان کا غسل وضو میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرات فقہا اس بات پر تو متفق ہے کہ وضو میں دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کا دھونا فرض ہے، لیکن ہاتھ اور پیر کی حد بندی میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرات صاحبین امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئے جائیں گے، اسی طرح پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ اور ٹخنوں سمیت دھونا ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک روایت میں اسی کے قائل ہیں۔ ان حضرات کے برخلاف حضرت امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ ہاتھ اور پیر علی الترتیب کوہنیوں اور ٹخنوں تک ہی دھوئے جائیں گے، اور کوہنیوں اور ٹخنوں کا دھونا فرض اور ضروری نہیں ہے۔ یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے۔ گویا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حکم غسل یدین کے تحت کوہنیاں
اور حکم غسل رجلین کے تحت ٹخنے داخل نہیں ہوں گے، اور دیگر حضرات کے نزدیک حکم غسل یدین کے تحت مرفقین اور حکم غسل رجلین کے تحت کعبین داخل ہوگے، شامل ہوگے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جو غایت اور حد انتہا بیان کی جاتی ہے وہ مغیّا اور محدود میں داخل نہیں ہوتی، ورنہ تو حد اور غایت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، انتہا کے بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ کیا دیکھتے نہیں کہ روزے کے باب میں اتم الصیام الی اللیل کہہ کر اللہ تعالی نے لیل کو صوم کی حد، غایت اور انتہا قرار دیا ہے، اور ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ روزہ صرف دن ہی میں رکھا جاتا ہے، رات اس میں داخل نہیں ہوتی، لہذا جس طرح لیل صوم میں داخل نہیں، اسی طرح مرفقین اور کعبین بھی حکم غسل ید اور حکم غسل رجل میں داخل اور شامل نہیں ہوں گے۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ غایت کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک غایت اثبات، نمبر دو غایت اسقاط۔ غایت اثبات کا مطلب یہ ہے کہ غایت حکم میں شامل نہ ہو، غایت اثبات کا مطلب یہ ہے کہ غایت حکم میں شامل نہ ہو مگر اس حکم کو کھینچ کر اپنے مغیّا تک پہنچا دے، اور غایت اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ وہ غایت خود تو حکم میں شامل ہو، غایت اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ وہ غایت خود تو حکم میں شامل ہو لیکن اپنے علاوہ کو اس حکم میں شامل نہ ہونے دے، بلکہ کنارے کر دے، الگ کر دے، مغیّا سے جدا کر دے اپنے علاوہ کو۔ اب غایت اثبات اور غایت اسقاط کے فیصلے کا دار و مدار صدر کلام پر ہے۔ غایت اثبات اور غایت اسقاط کے فیصلے کا دار و مدار صدر کلام پر ہے، یعنی اگر صدر کلام یعنی ابتدائی کلام بالفاظ دیگر مغیّا غایت کی جنس سے ہے، صدر کلام ابتدائی کلام جس کو مغیّا کہا جاتا ہے غایت کی جنس سے ہے، تو وہ غایت اسقاط کہلائے گی اور حکم میں شامل ہوگی، اور اگر صدر کلام ابتدائی کلام یعنی مغیّا غایت کی جنس سے نہ ہو تو پھر وہ غایت اثبات کہلائے گی اور حکم میں داخل نہیں ہوگی۔ اس تجزیے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں مرفق اور کعب دونوں ید اور رجل کی جنس سے ہے، لہذا ان کی غایت اسقاط کہلائے گی اور مغیّا کے حکم میں داخل ہوگی، اور چونکہ مغیّا یعنی ید اور رجل کا دھونا وضو میں ضروری ہے، لہذا ان کی غایت یعنی مرفق اور کعب کا دھونا بھی ضروری اور لابدی ہوگا۔ البتہ مذکورہ غایت چونکہ غایت اسقاط ہے، اس لیے مرفق اور کعب کے علاوہ دیگر حصے مغیّا کے حکم سے خارج ہو جائیں گے اور ان کا دھونا ضروری نہیں ہوگا، ما وراء غایت کا دھونا ضروری نہیں ہوگا۔ غایت چونکہ مغیّا کی جنس سے ہے، لہذا یہ غایت اسقاط کہلائے گی، اور غایت اسقاط میں غایت مغیّا کے حکم میں داخل ہوتی ہے، ما وراء غایت مغیّا کے حکم سے خارج ہوا کرتی ہے۔ اس کے برخلاف لیل چونکہ صوم کی جنس سے ہے ہی نہیں، اس لیے اتم الصیام الی اللیل والی غایت غایت اثبات ہوگی، اور غایت اثبات میں غایت
مغیّہ کے حکم میں شامل اور داخل نہیں ہوتی، لہذا یہاں بھی لیل صوم میں داخل نہیں ہوگی۔ اور آپ کا مرفقین وغیرہ کو اس پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ البتہ لیل والی غایت کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ حکم صوم کو اپنے تک کھینچ لائے گی، یعنی رات صوم میں داخل تو نہیں ہوگی مگر صوم رات تک کا ہی ہوگا، روزہ رات تک کا ہی ہوگا، اور سورج ڈوبنے نیز رات آنے سے پہلے روزہ مکمل نہیں ہوگا، جس کے ہم بھی قائل ہیں۔ وفی باب الصوم لمد الحکم الیہا اذ الاسم یطلق علی الامساک ساعتا۔ تشریح گرچہ صورت مسئلہ کے ضمن میں آ چکی ہے، لیکن آپ کی معلومات کے لیے مختصراً عرض یہ ہے کہ اس عبارت سے صاحب ہدایہ کا مقصد یہ ہے کہ اتم الصیام الی اللیل میں جو غایت ہے وہ غایت اثبات ہی ہے، اور اس کا صاف سیدھا مطلب وہی ہے جو ہم نے سمجھا اور بیان کیا ہے کہ یہ غایت حکم صوم کو لیل تک کھینچنے اور دراز کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ مانا جائے تو لیل کو صوم میں داخل ماننا پڑے گا، کیونکہ بنیت صوم کھانے پینے اور جماع سے تھوڑی دیر رکنے کا نام بھی روزہ ہے، جبکہ لیل میں کوئی روزے کا قائل نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خرابی یہ لازم آئیں گی کہ پھر لیل میں بھی تحقق صوم کا قائل ہونا پڑے گا، حالانکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ والکعب هو العظم الناتی، صاحب ہدایہ کعب یعنی ٹخنے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پنڈلی سے نیچے جو ابھری ہوئی ہڈی ہے وہی کعب کہلاتی ہے، اور اس سلسلے میں یہی قول مختار اور اصح ہے، صحیح ہے۔ صاحب کتاب نے ہوا صحیح کہہ کر اس قول سے احتراز کیا ہے جسے ہشام نے حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ کہہ کر بیان کیا ہے کہ کعب اس جوڑ کا نام ہے جو وسط قدم بیچ قدم میں تسمہ باندھنے کی جگہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی کعب سے کعب مشتق ہے۔ کعب اس دوشیزہ کو کہتے ہیں جس کے پستان ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کعب ٹخنے ہی کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ خلاصے گفتگو یہ ہوا کہ ہمارے یہاں حکم غسل یدین کے تحت مرفقین اور حکم غسل رجلین کے تحت کعبین داخل ہو گئے، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرفقین حکم غسل یدین کے تحت اور کعبین حکم غسل رجلین کے تحت داخل نہیں ہوگے، ان کے نزدیک غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوتی، اور ہمارے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ اگر غایت مغیّہ کی جنس سے ہو تو ایسی صورت میں غایت مغیّہ کے حکم کے تحت داخل ہوگی، جیسے کہ مرفقین یدین کی جنس سے ہے اور کعبین رجلین کی جنس سے ہے، اور اگر غایت مغیّہ کی جنس سے نہ ہو تو ایسی صورت میں غایت مغیّہ کے حکم کے تحت داخل نہیں ہوگی، جیسا کہ لیل حکم صوم کی جنس سے نہیں ہے، لہذا رات روزے کے تحت داخل نہیں ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔